حلم کان والا ہے فہمید عاقل ہے، حلم کان والا وہابی دمانا، وہابی دمانا، سب نہیں جواب دے رہے، وہابی دمانا ہے رحمان والا، یہ پیچھے والے میرے بھائی بزرگ بھی مل کر وہابی دمانا ہے رحمان والا۔ یہ کون ہے وہابی؟ یہ وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے۔ کون ہے جناب یہ وہابی؟ حلت حرمت دے مسئلے منے دے، شرک بدعت نائے قبراں پجے دے، اے وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے، اور شرک بدعت نائے قبراں پجے دے، تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے، تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے، اے رسمی رواجی ہے شیطان والا وہابی دمانا، وہابی دمانا ہے رحمان والا، عامل نبی دی سنت تو قرآن والا، وہابی دمانا ہے رحمان والا۔ پیارے رحمان نے اعلان فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، بس بنانے والا، پیدا فرمانے والا، کچھ نہ بنانے والا دونوں برابر نہیں۔ تو سن لیجئے افلا تذکرون، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، هو الذی، توجہ کریں میرے بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، هو الذی، وہی ذات ہے اللہ کی۔ کون ذات؟ انزلہ، جس نے نازل فرمایا، من السماء، آسمان سے پانی کو، اللہ اکبر، آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، پانی بھیجا، انزلہ من السماء۔ اللہ یہ تیرے پیارے بندے سوال کرتے ہیں، بارش آئی راستے ختم ہو گئے، بارش آئی کاروبار معطل ہو گئے، بارش آئی معاملات سارے ٹھپ کے ٹھپ ہو گئے۔ اللہ یہ تیرے پیارے بندے سوال کرتے ہیں، یہ بارش آئی ملازم ملازمت پہ نہ جا سکے، یہ بارش آئی دکاندار دکان پہ نہ جا سکے، یہ بارش آئی کسان اپنے کھیتی میں نہ جا سکے، اللہ یہ بارش آئی تو تیرے بندے پریشان ہو گئے، اللہ یہ بارش اگر نہ آتی تو اس سے بہتر نہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک ہماری قدرت کا نظام ہے تیری سوچ کام نہیں کرتی۔ انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، دیکھ لے یہ آسمان سے پانی آیا، رب نے نازل فرمایا، بارش برسائی، اللہ اکبر، اس کے فائدے کیا ہوئے؟ یہ بارش، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں پانی ہم تو زمین سے نکالتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ پانی تو ہم زمین میں سے نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء، ہم پانی کو آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان کی سوچ کو بھی دیکھیے، رحمان کی تقدیر، اللہ اکبر، رحمان کی قدرت کے نظام کو بھی دیکھیے، انسان کی سوچ رحمان کے مقابلہ، رحمان کی تقدیر، اللہ اکبر، رحمان کی تقدیر کے مقابلہ میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ رحمان فرماتے انزل من السماء، سچ فرمایا
فرمایا میرے اللہ تو نے آسمان سے نازل فرمایا پانی کس طرح جناب دیکھیے اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے اللہ اکبر زمین بھی پانی دینا کم کر دے گی زمین سے بھی پانی کم ہو جائے گا کیونکہ بارش جو کم ہو گئی بارش آئی پہاڑوں پر برف بنتی گئی برف کو جب اللہ اکبر گرمیوں کے موسم میں تیز دھوپ لگی تو وہ برف پگھلتی گئی اللہ اکبر اس برف میں سے چھوٹے چھوٹے چشمے نکلتے گئے چشمے اللہ اکبر آپس میں ملتے گئے تو نہر کی شکل میں نکلے وہ جناب نہر آگے دریا بنتی گئی دریا آگے سیراب کرتا گیا یہ جناب اللہ اکبر کھیتیاں فصلیں آباد ہوتی گئیں یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا گیا یہ سارا پاکستان آباد ہوتا گیا یہ ایران و ہندوستان آباد ہوتا گیا یہ معلوم یہ ہوتا ہے او بھائیو دیکھ لیجئے یہ میرے مالک کی قدرت کا نظام انزل من السماء ما لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون آسمان سے پانی آیا رحمان نے نظام اپنا دکھایا کس طرح فرمایا تم بھی اس کو پیتے ہو جانوروں کو بھی پلاتے ہو کھیتی باڑی کو بھی اگاتے ہو دیکھو ہم نے کس طرح اگایا اللہ اکبر جب زمین میں ویران زمین میں یہ پانی آیا شاداب ہو گئی زمین آباد ہو گئی زمین مالک نے اعلان فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات اللہ پاک نے زراعت کو اگایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون اور دنیا میں خالق کو بھول جانے والے نمک حرامی اور ناشکری کرنے والے داتا کو چھوڑ کر اللہ اکبر مخلوق سے مانگنے والے سن لے ایسے عقیدے ایسے خالق کی عبادت کو چھوڑ کر ہم مخلوق کی عبادت کیوں کریں یہ تو وہ خالق ہے میں کیوں نہ عرض کروں عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے عبادت غیر کی عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے گداہوں سے بھی کیا مانگے گداہوں سے ارے گداہوں سے بھی کیا مانگے حقیقی شاہ کے ہوتے جس کی اپنی اولاد کہتی ہے نانے کے نام پہ دے دو دادے کے نام پہ دے دو سید زادے کو دے دو جو خود بیچارے بکھیاری بنے ہوئے ہیں ان قبر والوں سے کیا ہم مانگے اس سے کیوں نہ مانگے اللہ اکبر عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے گداہوں سے بھی کیا مانگے حقیقی شاہ کے ہوتے تعجب ہے مسلمان پہ جو ہیں غیر کے طالب کے کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں شیری چاہا کے ہوتے کہ کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں شیری چاہا کے ہوتے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات دیکھیے ہم نے زراعت کو کھیتی باڑی کو ہم نے بنایا کس طرح بہ الزرع والزیتون زیتون کے باغات بنائے والنخیل والاعناب ہم نے کھجوروں کے باغات اگائے والنخیل والاعناب انگوروں کے باغ بنائے تو کس نے کھجوروں کے باغ اگائے تو کس نے اللہ اکبر یہ زیتون کے باغ بنائے تو کس نے یہ میوجات کو پیدا فرمایا تو کس نے یہ ثمرات و فروٹ بنائے تو کس نے اکیلے اللہ نے تو اللہ کی توحید کی عظمت کا اعلان سننے والوں رب کی توحید کا بیان سننے والوں اللہ پاک کا پاک قرآن سننے والوں
توجہ فرمائیے اللہ پاک کے قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے, اللہ پاک قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ اکبر ہر چیز کو بنایا. انسان دیکھتا ہے کھجور کو, کھجور کے تھنے کو دیکھتا ہے, اس کی بنیاد کو دیکھتا ہے, اس کی جڑ کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر, اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے, یہ تو بیکار لکڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کو ایندھن بنانا چاہیے. اب جناب یہ اس کی جڑ کو دیکھ رہا ہے, اس کی بنیاد کو دیکھ رہا ہے, یہ اب اس کے تھنے کو دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھتا ہے, نیچے اللہ اکبر سوکھی ہوئی لکڑ بیکار, اور اوپر دیکھتا ہے 20 فٹ اوپر دیکھتا ہے تو ہرے بھرے پتے موجود ہیں. اگر اللہ اکبر پھلوں کے موسم میں دیکھتا ہے تو اوپر انگوری اور میوہ جات بھی لگے ہوئے ہیں. انسان کی عقل کام نہیں کرتی. جو اللہ کی اللہ اکبر قدرت سے اللہ اکبر انسان کو اسباق اور سبق ملتے ہیں. فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آئی تو دیکھ لیجئے, وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. زمین کی رنگت ہم نے تبدیل کر دی, زمین کو رنگ و رنگ کا بنایا. کہیں اللہ اکبر اجاڑ, کہیں بالکل ریگستان, کہیں اللہ اکبر, کہیں اللہ پاک نے اس زمین کو اللہ اکبر ایسا پیارا بنایا, آباد ہی آباد ہے, کہیں ویران ہے, کہیں تھور ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں نمک ہے. معلوم یہ ہوتا ہے یہ ساری زمین کی رنگتیں, یہ زمین رنگ و رنگ کی اکیلے مالک نے بنائی ہے. تو وہ مالک اعلان کرتا ہے, قربان جاؤں میں اس اللہ کی توحید پر. اعلان فرمایا وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. میرے برادر محترم خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے. میں اپنے بیان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی اصل بیان تو میرے برادران کا ہوگا, توجہ فرمائیں. کھلا ٹائم کھلا, نعرہ تکبیر, ابراہیم کلیم, ابراہیم خادم قصوری. افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ پاک نے کس طرح پیارا اعلان فرمایا. بھائی توجہ فرمائیں, اللہ پاک نے کیسا پیارا اعلان فرمایا. ایک بنانے والا, اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں بنانے والا. درخت کا پتا بھی کسی نے نہیں بنایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کون ہے مالک جس نے اعلان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اپنے مالک کو پہچان لیجئے جس نے مسخر کیا ہے رات کو ڈپٹی پہ لگایا, رات چلی گئی, دن آ گیا, دن کو ڈپٹی پہ لگایا, دن چلا گیا, رات آ گئی. سورج کو ڈپٹی پہ لگایا, سورج آیا. اللہ اکبر, وہ اپنی وقت مقررہ کے مطابق ڈپٹی پوری کر کے چلا گیا تو چاند آ گیا. معلوم یہ ہوتا ہے ہر چیز کو وقت مقررہ کے مطابق چلانے والا کون؟ اللہ. تو اللہ کے قرآن کو سن لیجئے. یولج اللیل فی النہار, رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون؟ دن کو رات میں تبدیل کرنے والا کون؟ اکیلا اللہ. اعلان فرمایا اللہ اکبر, کل یجری لاجل مسمی. ہر چیز کو ہم نے وقت مقررہ کے مطابق چلائے. والذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فرمایا اللہ پاک نے اعلان فرمایا لوگوں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. اللہ اکبر, اللہ تیرے قرآن کے کس کس مقام کو بیان کروں. فرمایا والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. الہکم الہ واحد, الہکم. صبح کوئی پوچھے نا رات کون سا اللہ اکبر درس سنا تھا, کیا بیان سنا تھا, تو اکیلا اللہ اکبر. ایک جملہ ہی یاد کر لیجئے, الہکم الہ الہکم الہ واحد. معبود تمہارا ایک, معبود تمہارا ایک ہے. الہکم الہ واحد.
ماجد اعلان فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس معبود کا یہ چیلنج ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. وہ بنانے والا اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں بنانے والا, اٹھانے والا نظام چلانے والا اس کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں نظام چلانے والا. تو سن لیجئے والذین یدعون من دون اللہ, جن کو اللہ کے سوا, وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ نہیں بنایا, انہوں نے اور چیز تو بنانا درکنار, وہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے. اپنی ان کی حالت کیا ہے, اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا. پھر میں کیوں نہ عرض کروں, جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. میں کیوں نہ کہوں جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھانا. بھائی کہتے نا جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھاندا, جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت روا دا, کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا. جڑا جمدا جڑا جمدا جڑا جیندا, یعنی جس کی پیدائش ہو, جس کی زندگی ہو, جس کی موت ہو, جس کی حیات ہو, اللہ اکبر, جس کی وفات ہو, وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے جو کبھی سکھ میں ہو, کبھی دکھ میں ہو, کبھی حاجت آ جائے, کبھی اللہ اکبر وہ جناب اس دنیا میں تنگ دست ہو جائے, کبھی بیمار ہو جائے, لاچار ہو جائے, کبھی وہ سواری کی انتظار میں بیٹھ جائے, کبھی وہ کھانے کی انتظار میں بیٹھ جائے. وہ کیسے مشکل کشا ہے, مشکل کشا مانتے ہو تو اس کو مانو جس کا اعلان ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھاندا, جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا, جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت روا دا, کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا. جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا نہیں حاجت روا دا, کف قبیلہ پیو تما ہوندا. جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا, جڑا ہر فعل ہر کم وچ جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے ساری, جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے ساری, ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں آنسو تھیون جاری. جڑا ہر فعل ہر کم وچ سڈے رب نو کرے زاری, ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں ہنجو تھیون جاری, ہووے سجدے دے وچ اکھیاں کنوں آنسو تھیون جاری. فتح نصرت جندے ہاتھ وچ, فتح نصرت جندے ہاتھ وچ نہیں طالب دعا ہوندا, فتح نصرت جندے ہاتھ وچ نہیں طالب دعا ہوندا. امام الہدا نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. وہ فتح کا مالک, وہ تقدیر کا مالک, وہ رب اعلان کرتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے, اعلان اپنی اللہ اکبر مخلوقات تک پہنچوانا چاہتا ہے کہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہوتا ہے تو وہ کون, اللہ, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. کون, اللہ, سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي, باتیں نہ کریں بھائی, سمجھدار ہو کر پھر بھی آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, توجہ کریں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ یہ تیرے سادہ لو بندے کہتے ہیں کہ تو نے دریا کیوں بنائے؟ فرمایا ہم نے دریاؤں کو اس لیے بنایا، سخر البحر، ہم نے دریاؤں کو مسخر اس لیے کیا، اللہ اکبر، تاکہ یہ پانی بھی جگہ جگہ پر پہنچ جائے، لتاکلوا منہ لحما طریا، سفر کرنے والے کے لیے ہم نے تازہ خوراک گوشت بھی بنا دیا، مچھلی بھی مل گئی، یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تو سمندر کے سفر پر رہے ہمیں خوراک نہیں ملی، نہیں، جہاں انسان جائے وہاں اس کی خوراک کا انتظام مالک نے فرما دیا، فرمایا دیکھ لے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس دریا کے پانی کے اوپر، اس نہر و سمندر کے پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہے، نیچے کوئی اللہ اکبر سولنگ نہیں، نیچے کوئی لائن نہیں، نیچے کوئی سڑک نہیں، نیچے کوئی پٹڑی نہیں، نیچے کوئی اللہ اکبر ستون نہیں، بغیر سہارے کے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. یہ کشتی اللہ کی توحید کی گواہی سکھا رہی ہے، اللہ کی توحید کی، اللہ اکبر، قدرت کی علامت بن کر اللہ کی توحید کا درس دے رہی ہے. وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. پہاڑوں کو دیکھنے والوں، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے، رقبہ اللہ اکبر بھیجنے والے یہ کسان بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم اس زمین اچھی سی ہوتی تو ہم یہاں اللہ اکبر کاروبار کرتے، کھیتی باڑی کرتے، باغات اگاتے، اللہ اکبر کوشش کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے پہاڑوں کو بے فائدہ نہیں بنایا. اس پہاڑ میں سے اللہ اکبر چپس بنتی ہے، اس پہاڑ میں سے سیمنٹ بنتی ہے، اسی پہاڑ میں سے اللہ اکبر کولا نکلتا ہے، اسی پہاڑ میں سے لوہا بنتا ہے، اسی پہاڑ میں سے اسلحے کا بارود کا سامان نکلتا ہے، اسی پہاڑ میں سے قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، یہی تو وہ پہاڑ ہے. فرمایا وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، جس پہاڑوں کو ہم نے زمین کے چار کونوں پہ بنا کر زمین کے چاروں طرف ہم نے میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے، یہ زمین اللہ اکبر بہ نہ جائے، اس زمین پہ زلزلہ نہ آ جائے. زمین کو مضبوط کرنے کے لیے عرش کا مالک کہتا ہے ہم نے پہاڑ بنائے. تو سبق کیا ملتا ہے؟ ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا. اللہ، ہم نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں مالک کی بارگاہ میں جب انسان درخواست کرتا ہے نا، عرش والا خود انسان سے کہلواتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے پروردگار، اے ماں پالنہار، اے داتا دستگیر، تو نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی. تو آئیے دیکھیے، ہم نے بھی دیکھ لیا اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ، ہم نے جانوروں کو بھی دیکھا، حیوانات کو بھی دیکھا، کائنات کو بھی دیکھا، سورج چاند کو بھی دیکھا، کھیتی باڑی کو بھی دیکھا، دریاؤں کو بھی دیکھا، پہاڑوں کو بھی دیکھا، سورج چاند کو بھی دیکھا، رات دن کو بھی دیکھا، لیل و نہار کو بھی دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بھائیو اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ، کوئی چیز بے فائدہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، کیا یہ انسان بے فائدہ بنایا ہے؟ سوچئے، دعوت فکر پیش کر رہا ہوں، اپنے اسلاف کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھ کر اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر 10 دے رہا ہوں کہ بھائیو ذہن نشین کر لیجئے، اللہ نے تو دنیا کی کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا، تو کیا ہمیں اللہ پاک نے انسانوں کو بے فائدہ بنایا ہے؟ نہیں بے فائدہ بنایا. تو سن لیجئے، تیرے کھانے کا مقصد کیا، تیرے پہننے کا مقصد کیا، تیرے چلنے کا مقصد کیا، تیرے اٹھنے کا مقصد کیا، تیرے بیٹھنے کا مقصد کیا، تیرے جینے کا مقصد کیا،
کیا، تیرے رہنے کا مقصد کیا، تیری جوانگی کا مقصد کیا، تیرے بڑھاپے کا مقصد کیا، تیرے بچپن کا مقصد کیا، تیرے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقصد کیا، کیا مقصد ہے تیرا؟ سن لے اللہ پاک کا قرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے اپنا انسان کا مقصد بیان فرمایا ہے. انسان سے یہ سارا جہان تیرے لیے ہے، تو اپنے خدا کے لیے ہے، تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اپنے اللہ کی عبادت کے لیے ہے. وہ کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر. یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، بس تو خدا کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے، بس تو خدا کے واسطے. میں کیوں نہ عرض کروں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ اکبر. کہنے والا کہتا ہے زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ارے تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، اس دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، ارے دینے والا دے کسے، کوئی دستے دعا ملتا نہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا فرما بردار بنائے. مل کر آمین کہیے. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرمائے. جب تلک زندگی بخشے اسلام پہ بخشے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب